کے ایک ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ترقی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، ترقی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، بس ایک خدا نہیں ہوتی ورنہ ماں کیا نہیں ہوتی۔ تو ماں باپ کا عظیم رشتہ ہے جس پہ روشنی قرآن و سنت سے مولانا صاحب اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ محمد والے محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت پہ بلندتر صلوات۔ یا آل رسول کرب بلا مناسبت سے اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر کثیر سے کثیر ثواب ان کو عطا فرما۔ مرحوم کی قبر کو خداوندہ جنت کے باغات میں سے آپ قرار فرما۔ مرحوم کی قبر اور آخرت کے منازل کو ان کے لیے آسان قرار فرما۔
خداوندہ مرحوم کو مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما، مرحوم کے گناہان کبیرہ صغیرہ سے عفو درگزر فرما، خداوندہ مرحوم کی دینی اور ملی خدمات کو ان کے لیے توش آخرت قرار فرما۔ خداوندہ مرحوم معلم تھے، تعلیمی خدمات انجام دیے، ان خدمات کو ان کے لیے نجات کا ذریعہ قرار فرما۔ خداوندہ مرحوم کو جوار معصومین غربت اہل بیت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ خداوندہ مرحوم کے لیے قبر اور آخرت کی منازل کو آسان فرما، مرحوم کے پسماندگان بالخصوص سران کو صبر جمیل عطا فرما، بالخصوص ہمارے بھائی زاہد صاحب کو حوصلہ اور صبر عظیم عطا فرما، صبر عظیم پر ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ خداوندہ ان کو، ان کی اولاد کو مرحوم کے کردار کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ہم سب کو اپنے مرحومین کے لیے کارهای خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ہمارے مرحومین کو، ہمارے معصومین کی جگہ عطا فرما۔ خداوندہ یہاں جو بھی مومنات ہیں سب کی دعائیں، سب کی جو قرآن کی تلاوت ہیں، خداوندہ ان کا بہترین اجر مرحوم کے روح عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو مرحوم کے حق میں قبول و مستجاب فرما۔ صلوات پڑھو مرحوم کے احسان ثواب کی مجلس ہے۔ مرحومین کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق بھی ہے، ان کے احسانات بھی ہے۔ ہمارے مرحومین کے احسانات کا بدلہ چکانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم پہ بس یہی لازم ہے کہ ہر وقت ان کو یاد رکھیں، ان کے لیے جتنا ہو سکے کارهای خیر انجام دیں۔ ہمارے زاہد کے والد مرحوم بھی ان عظیم معلموں میں سے تھے جنہوں نے اپنی زندگی بچوں کی، نئی نسل کی تعلیم و تربیت میں گزاری۔ سب سے بہترین جو خدمت ہے وہ تعلیمی خدمات ہے۔ تعلیم کا انسان دیتا ہے استاد، جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں استاد بادشاہ نہیں ہوتا، بادشاہ بناتا ہے، یعنی انسان بناتا ہے استاد۔ اندازہ لگا لیں کہ ایک لفظ بھی اگر کسی بچے کو استاد سکھاتا ہے، وہ لفظ اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے، تو اس کی زندگی کا جو اجر و ثواب ہے اس استاد کے نام عمل میں خدا لکھتا ہے۔ اندازہ لگا لیں استاد کا مقام کتنا بلند ہے۔ تاریخ میں نے پڑھا مولا امام حسین علیہ السلام کا ایک بچہ استاد کے پاس جاتا ہے اور استاد سے اتنا زیادہ علم بھی نہیں، سورہ الحم سیکھتا ہے۔ جب سورہ الحم مکمل سیکھتا ہے، یاد کرتا ہے، تو مولا اس تعلیم کے اصول اور سورہ الحم سیکھنے کے جو خدمات ہیں اس کے عوض میں ایک عظیم تقریب منعقد کرتے ہیں، عزیز و اقارب کو بلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ استاد کو بلاتے ہیں، انعامات اکرامات سے نوازتے ہیں استاد کو کہ میرے بچے کو الحم سکھائیے، تعلیم دیا ہے۔ اور اس تعلیم کے بدلے میں جتنا انعامات اکرامات مولا دے سکے دے دیے۔ اس کے بعد میں نے تعلیم پڑھا، امام نے اس استاد کے منہ کو جواہرات سے بھر دیا، منہ بھر کے جواہرات اس کو عطا کر دیا۔ کیوں؟ اس نے اس منہ کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے میرے بچے کو علم کے زیور سے منور کر دیا، مزین کر دیا۔ یہ ہمارے نمونہ عمل ہے۔ مولا خود سکھا سکتے ہیں
وحی کی منزل ہے، فرشتوں کا آنا جانا جس گھر میں ہے، لیکن آپ کسی استاد کے پاس بچے کو بھیجتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ استاد کے پاس بھیجنا یہ ماں باپ کا ایک فریضہ ہے کہ اپنے بچوں کو استاد کے پاس بھیجے، اور استاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس بچے کو زیور علم سے مزین کر دے تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ انسانیت کے صف میں کھڑا ہو سکے۔ اور جو علم کے ذریعے سے کسی کو روحانی طور پہ زندہ کرتا ہے نا، قرآن کہتا ہے کہ اگر جسمانی طور پر کوئی کسی کو زندہ کرے، قرآن کیا کہتا ہے؟ من احیا الناس فکانما احیا الناس جمیعا، جو ایک آدمی کو زندہ کرتا ہے گویا پوری انسانی کو زندہ کرتا ہے۔ واقعہ موجود ہے، بہت سے واقعات ہیں۔ ایک شخص کسی کو قتل کر کے بھاگ جاتا ہے، اور ایک قصائی بکرے کو ذبح کر کے خون آلود چھری اور کپڑوں کے ساتھ خرابے میں رفع حاجت کر جاتا ہے۔ ابھی تازہ ایک شخص وہاں پہ قتل کیا گیا، لوگ آئے اسی کو پکڑ لیا۔ اب اقرار کے علاوہ چارہ نہیں تھا اس کے پاس، کیوں؟ ہاتھ میں چھری بھی ہے، خون آلود بھی ہے، اقرار کر لیا۔ اس کو پکڑ کے لے آئے مداری کے پاس۔ اب ظاہری اسلام ظاہر پر ہے، ظاہری شواہد کے مطابق اس کو قصاص میں قتل کرنے کا فیصلہ فرمایا امام۔ اب یہ قصاص لینے ہی والا تھا، ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ اس نے نہیں، میں نے قتل کیا۔ اب لوگ پریشان ہیں، اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، وہ آگے دعویٰ کر رہا ہے، کیا کرے؟ مولا علی نے بھی دنیا کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، یہ ہمارا گھرانہ کوئی عام گھرانہ نہیں، یہ علم و وحی کا مقام ہے، منزل ہے، جہاں پہ قرآن نازل ہوا ہے اور لوگوں کو حکم دیا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھے۔ اہل ذکر قرآن کا نام ہے، اہل ذکر سے پوچھے۔ اہل ذکر کون ہے؟ اہل ذکر ہر دعویٰ دار علم نہیں ہے، اہل ذکر وہ ہیں جن کے گھر میں خدا نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ پوچھو، علی نے پتہ نہیں بتایا کیا کرنا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ مولا حسن کو بلایا، حسن آپ فیصلہ کریں۔ تو مولا حسن نے کہا بابا، وہ جو جس نے اقرار کیا ہے وہ تو قاتل ہی نہیں تھا، اور جس نے آ کے اقرار کیا اس نے اس کی جان بچائی۔ تو قرآن کہتا ہے من احیا الناس فکانما احیا الناس جمیعا، جو ایک آدمی کو زندہ کرتا ہے گویا کوئی انسانی کو زندہ کرتا ہے۔ تو بیٹا کیا کرے؟ کہا بابا یہ دونوں آزاد کر دیں، اس مرنے والے کا قصاص بیت المال سے ادا کیا جائے۔ مولا علی نے حسن کو سینے سے لگا فرمایا کہ بیٹا یہ وہی فیصلہ ہے جو تیرے نانا نے دیا تھا، انبیاء دیا کرتے تھے۔ تو بس جسمانی طور پر ایک آدمی کو زندگی دے گویا کوئی انسانیت کے لیے زندگی کا دینے کا برابر ہے، تو یہاں تعلیمی لحاظ سے جسمانی نہیں روحانی زندگی استاد عطا کرتا ہے۔ اور جب روحانی زندگی دے، جسم میں تو ختم ہو جانا ہے، مٹی سے بنا ہے، مٹی میں چلا جانا ہے، لیکن روح ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ روح کے لیے موت نہیں ہے، حالات بدلتے ہیں لیکن روح ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ تو وہ باقی روح کے لیے موت کیا ہے؟ گناہ و معصیت۔ روح کے لیے موت جہنم، روح کے لیے موت عذاب قبر، روح کے لیے موت خدا کی نافرمانی ہے۔ اور روح لیکن اس میں وہ زندہ باقی رہتی ہے، لیکن جو زندگی ہے حیات طیبہ جس کو کہتے ہیں، روح کے لیے وہ ہے جو خدا کی اطاعت میں اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے جو زندگی ملتی ہے تو حیات طیبہ دنیا میں ہے اور آخرت میں بہترین جزا خدا عطا کر دیتا ہے۔ تو بس روح زندہ رہتی ہے۔ روح کو زندہ رکھنے کے لیے ایک آدمی کی روح کو زندہ کرے علم کی طاقت سے۔ اس کے روایت میں ہے کہ اگر ایک شاگرد پیدا کرتا ہے اس کے شاگرد پر شاگرد پیدا کرے، جب تک شاگردی کا سلسلہ جاری رہتا ہے
جو استاد ہے جس نے تعلیم سکھائی ہے اس کے نام عمل میں اجر لکھا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ وہ ماں باپ خوش نصیب ہے جو اس دنیا سے چلے تو جاتے ہیں لیکن اپنی زندگی کے اسباب مہیا کر کے جاتے ہیں، باقیات الصالحات چھوڑ جاتے ہیں۔ باقیات الصالحات میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک سنت حسنہ، بہترین سنت جس سے لوگ استفادہ کریں، مجلس برپا کیا، مدرسہ قائم کیا، مسجد بنایا، جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کرتے ہیں، وہ سنت حسنہ وہ قائم کر کے چلا جاتا ہے۔ جب تک وہ سنت باقی ہے اس کے نام عمل میں نیکیاں درج ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایک باقی صالحات۔ اور ایک باقی صالحات مسجد مدرسہ بنا کے جاتا ہے، رفاہی کام کر کے جاتا ہے، اسی طرح ایک سلسلہ روحانیت کا یا درس کا تعلیم کا جاری کر کے چلا جاتا ہے۔ جب تک وہ سلسلہ جاری رہتا ہے اس کے نام عمل میں نیکیاں درج ہوتی رہتی ہے۔ یہ 2 ہے۔ اور تیسری چیز جو باقیات صالحات میں سے سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اولاد صالح چھوڑ جائے، تربیت کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے اولاد کو ایسی تربیت دے کہ وہ نیک اور صالح بن جاتی ہے اولاد۔ روایت میں ہے کہ جو مرنے والا اولاد صالح اگر چھوڑ جاتا ہے نا، موت آتی ہے تو موت کی وجہ سے اس کی آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں، لیکن اولاد صالح کی وجہ سے اس کا نام عمل کبھی بند نہیں ہوتا۔ نام عمل کرا اولاد عمل کرتی جاتی ہے، درس والدین کے نام عمل میں نیکیاں ہوتی جاتی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے اولاد کی نیکی اور اولاد کے عمل صالح کا جو کردار ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے۔ تو یہ مرحوم نے جہاں بچوں کی تربیت کا سلسلہ تعلیم کے ذریعے سے جاری کیا، وہاں اپنی اولاد کو بھی تربیت دی۔ ہمارے پاس ایک بیٹا زاہد صاحب موجود ہے ماشاءاللہ، اس امام بارگاہ کی تعمیر میں اور ان مجالس کے سلسلے میں، انجمن کے امور میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ یہ یقیناً باپ کی تربیت کا اثر ہے۔ سردیوں میں مرحوم یہاں آتے تھے، ملاقات ہوتی تھی، کوئی مجلس ایسی نہیں تھی جس میں مرحوم نہ آتے ہو، اور اس قدر اعتقاد کے ساتھ، اس قدر ایمانی اور روحانی جذبہ کے ساتھ شرکت کرتے تھے کہ اگر اس میں شرکت نہ ہو تو گویا کوئی عملی انجام نہیں دے۔ اس انداز سے ان مجالس و محافل میں شرکت کرنا اور اولاد کی تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ جہاں والدین کے حقوق بہت زیادہ ہے اولاد کے اوپر، روایات کے روشنی میں 80 حقوق ہیں والدین کے اولاد کے اوپر، 80 حقوق ہیں۔ 40 حقوق زندگی میں ہیں، 40 حقوق مرنے کے بعد۔ میں نے ایک مرحوم کے ہمارے دوست کا باپ بہت ہو گیا، اس پہ 40 تک میں نے مجلس پڑھی ہر روز، اس میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا، تو وہ 40 حقوق بھی مجھے ملے، کچھ واقعات، روایات، آیات۔ تو جب 40واں ہو جاتا ہے تو ایک کتاب کی شکل بن جاتی ہے جس کا نام اف تک نہ رکھا، اف تک نہ کہو، ولا تقل لهم اف، ہے نا، بولا اف تک نہ کہو، وہ نام رکھا ہمارے آبا اجداد نے۔ وہ میں نے ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں آقا سعید، ان کو میں نے پیش کیا، اپنے دوست ہیں۔ تو 3 دن بعد ان کا فون آیا، وہ کہہ رہے تھے آقا صاحب یہ کتاب مجھے اس وقت دیتے جب میرے ماں باپ زندہ ہوتے، تو اس کتاب کو پڑھ کر میں ان کی خدمت کرتا، کیونکہ ماں باپ کی خدمت کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ اندازہ اگر خدمت تو اپنی جگہ ہے نا، ماں باپ کے چہرے کی طرف مسکرا کے دیکھیں، محبت سے دیکھیں، اس ایک دیکھنے کے بدلے میں خدا حج قبول شدہ کا ثواب اجر عطا فرماتا ہے۔ حج ہاں افضل ترین عبادت ہے حج۔ حج سے انسان آتا ہے تو گویا وہ گناہوں سے پاک ہو کے آتا ہے، جیسے ماں کے بطن سے ابھی دنیا میں ہے، اس کا معصوم کہتے ہیں، پاک ہو جاتا ہے۔ تو حج کا فلسفہ ہی گناہوں سے مغفرت ہے۔
حج کا فلسفہ یہ خدا، دیکھیں یہاں بھی خدا کو یاد کر سکتے ہیں، وہاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہ، اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ آؤ، تم آؤ گے تو میں ایک تو تمہیں اپنا مہمان بناؤں گا، اور جب تم عرفات سے ہو کے آؤ گے تو تمہارے سارے گناہوں کو ایسے بخش دوں گا جیسے تم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ بلکہ یہاں تک روایت میں عرفات سے جب نکلے شک کرے انسان، یہ شک کرے کہ میرے گناہ معفو ہوئے کہ نہیں ہوئے، میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو میں نے روایت پڑھا، وہاں سارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شک کرنا بھی گناہ قرار دیا ہے کہ تم یقین کر لو خدا نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اتنا اجر کا والا عمل ہے کہ رسول کیا فرماتے، جو اپنے ماں باپ کی طرف محبت سے دیکھنا، ہاں کوئی کچھ نہیں کیا، وہ دیکھنے کا اجر حج مقبول کا ثواب خدا عطا کرتا ہے۔ تو سوال کیا رسول اللہ، کیا زندگی میں ایک مرتبہ ہے؟ آپ فرماتے ایک مرتبہ نہیں، بلکہ زندگی میں جتنی بار جتنا تم نے ماں باپ کی طرف محبت سے دیکھا، ہر روز دیکھا، ہر وقت دیکھا، جتنی بار تم دیکھو گے ہر بار خدا حج قبول شدہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں۔ اللہ خدا کی نعمت سمجھے، نعمت عظمیٰ ہے۔ آج ہم جس مقام پہ ہیں یہ ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں یہ ہوا وہ ہوا، تعلیم کے لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، نہ، پیچھے دعا ہے ماں باپ کی۔ یہاں تک قبر میں بھی ماں باپ موجود ہیں، لیکن قبر سے دعائیں دے رہے ہیں اپنی اولاد کی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص پریشان ہو کے جب آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، مولا یہ پریشانیاں دعا کیجئے، اور میں اپنے ماں باپ سے کہوں تمہاری دعا کرے۔ اس کے بعد میں کبھی ماں باپ کی دعا کو اپنے حق میں قطع نہ ہونے دینا، جاری رکھو۔ ماں باپ کی دعا تم ماں باپ کی دعاؤں کی بدولت کامیاب ہو جاؤ گے، مشکلات و مسائل آلام سے بچو گے۔ عرض کے مولا ماں باپ زندہ نہیں ہے، زندگی میں تو ہم ان کو راضی کر کے دعا لے سکتے ہیں، زندگی کے بعد امام فرماتے ہیں جس طرح زندگی میں ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، نیکی کرے، تو وہ ماں باپ اولاد کے حق میں دعائیں دیتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق کو ادا کریں تو وہ قبر میں ہے لیکن تمہیں دعائیں دے رہے ہیں۔ ان کی دعائیں تمہارے حق میں بند نہیں ہوتی، رکتی نہیں ہے، لیکن کب رکے گی؟ جب تم ان کو بولو، تم ان کو فراموش کرو۔ عموماً ہمارے معاشرے میں 30واں دن آتا ہے، پھر 15واں دن آتا ہے، پھر 40واں ہے، پھر برسی، اس کے بعد بھول گیا۔ نہ ہمیشہ یاد رکھیں، کوشش کریں جمعرات کو ماں باپ کی قبر پہ جائے، ماں باپ کے کچھ کار خیر انجام دے۔ کیوں؟ روایات موجود ہے کہ جمعرات کو ماں باپ اپنے عزیز و اقارب کے انتظار میں بیٹھتے ہیں کہ میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا عزیز میرے لیے کیا کرتا ہے۔ جو کچھ وہ کرے صدقہ و خیرات کی صورت میں ہو، قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کی صورت میں ہو، جو بھی عمل انجام دے، جمعرات اور شب جمعہ کو فرشتے جواہرات کے خوان میں رکھ کر پیش کر دیتے ہیں، یہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے بھیجا ہے۔ کتنے خوش ہو۔ عالم برزخ کا فلسفہ یہی ہے، اس دنیا کے بعد عالم برزخ ہے۔ اس کے اچھائی کرے تو پھر ملے گا، برائی کرے راستہ دونوں تمہارے سامنے ہے، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ راستہ ہم نے تمہیں دکھایا ہے، شکر کے راستے پہ چل کے شاکرین میں، یا کفر کے راستے پہ چل کے کافرین میں، مرضی تمہاری ہے۔ لیکن یہاں یہ جملہ عرض کروں گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عمار یاسر، بہت عظیم صحابی ہے، بہت عظیم صحابی ہے، کہا عمار افسوس ہے، ایک وقت آئے گا کہ
باغی گروہ تمہیں قتل کرے گا۔ اللہ، تو یقیناً مولا علی کے ساتھ جنگ صفین میں جاتے ہیں، شامی گروہ نے قتل کیا۔ اب یہ نواسب انہیں باغی گروہ کو بچانے کے لیے کیا سے کیا باتیں کر رہے ہیں، آپ فیس بک میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ، اس باغی گروہ کو بچانے کے لیے مولا کی شان میں گستاخیاں، اہل بیت کی شان میں گستاخیاں، اور خود رسول کی حدیث کو بھی جو متفق علیہ ہیں اس کو بھی ضعیف کرنے کی کوشش۔ کہا کہ ایک تو یہ کہا کہ افسوس تمہیں ایک باغی گروہ قتل لگا، دوسری جو سب سے اہم بات ہے، کہا اما دنیا میں دو راستے تمہارے سامنے ہیں، دو راستے، ایک راستے پر پوری دنیا چل رہی ہے، ایک راستے پر اکیلے علی چل رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں دنیا کی کثرت کو دیکھ کر، اجتماع کو دیکھ کر، ہجوم کو دیکھ کر دنیا والوں کے راستے پہ نہ چلنا، علی کے راستے پہ چلنا۔ کیوں؟ دنیا کے راستے پہ چلو گے تم گمراہ ہو جاؤ گے، علی کے راستے پہ چلو گے تو تم جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ کون ہے علی؟ قسیم النار والجنت ہے نا، علی کے بیٹے سیدہ شباب الجنت ہے، علی کی زوجہ سیدۃ النساء اہل الجنت ہے۔ پوری جنت اسی خاندان کی محبت میں۔ نبی رسول نے فرمایا لو اجتمع الناس علی حب علی لما خلقہ النیران، اگر یہ پوری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ تو بس یہ ہے کہ تمہارے سامنے ہے، یہ دو راستے ہیں، ایک راستہ خدا کا ہے، ایک راستہ شیطان کا ہے۔ محرم میں ہی موضوع میں لے کے چلا تھا، ایک عباد الرحمن ہے، ایک عباد الشیطان ہے۔ تو عباد الرحمن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عباد الرحمن وہ ہے خدا کی اطاعت کرے، اور خدا نے اپنی اطاعت کو ماں باپ کی اطاعت میں مثبت رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری اطاعت کر رہے ہو نا، ماں باپ کی اطاعت کرو، مجھ سے محبت ہے ماں باپ سے محبت کرو، مجھے خوش کرنا چاہتے ہو ماں باپ کو خوش کرو۔ کیوں؟ رضا اللہ برضا الوالدین، رسول کے ارشاد وسخط اللہ بسخط الوالدین، ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو ناراض نہ کرو۔ کیوں؟ ماں باپ جس پہ ناراض ہے خدا اسی پہ ناراض ہے، اور ماں باپ جس پہ راضی ہے خدا اسی پہ راضی ہے۔ اللہ، اتنا بلند مقام ہے ماں باپ کا۔ ان کے کردار سے ہمیں تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر مومن ہو، متقی پرہیزگار ہو تو نعم الثواب، نعم الوجود، ان کا وجود ہی نعمت۔ لیکن اگر وہ گناہگار ہے، معصیتکار ہے، تو ان کا اپنا کردار ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی اطاعت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ جو حقوق ہے جو میں آج کر رہا تھا، سب سے زیادہ حقوق ماں باپ کے کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ کی ذمہ داریاں بہت ہیں۔ ذمہ داریاں، ان میں سب سے اہم ذمہ داری اللہ تعالیٰ دنیا میں کیسے کر کے بھیجتا ہے؟ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ تعالیٰ جب بچے کو دنیا میں بھیجتا ہے تو جاہل مطلب بھیج دیتا ہے، کچھ پتہ نہیں اس کو، اپنا نہیں پتہ، نہ کھانے کا پتہ، نہ بس رونا اس کو آتا ہے اور کچھ نہیں آتا ہے۔ لیکن ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ اس کی ساری ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ چلنا سیکھے، اس کے بعد پڑھائی شروع کر دیتے ہیں، وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے، آگے آگے وہ ترقی و تکامل کے راہ پر ماں باپ کی مدد سے، تعاون سے، دعاؤں سے آگے بڑھتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایک عظیم انسان بن جاتا ہے، عظیم انسان بن جاتا ہے۔ مقدس اردبیلی صاحب کرامات تھے، عظیم ان کے کارنامے ہیں۔ مقدس اردبیلی جب مجتہد عالم بن گئے نا، کسی نے ان کی ماں سے کہا مبارک ہو آپ کو مقدس اردبیلی مجتہد اعظم بن چکے، تو ماں نے کہا کہ وہ مجتہد بن گیا، میں نے تو ایسی تربیت کی تھی کہ وہ امام جعفر صادق جیسا بن جائے۔ اللہ، وہ ایک چھوٹا مجتہد بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سے اس کو بطن میں محسوس کیا میں نے کوئی مکروہ کام بھی انجام نہیں دیا، آرام تو اپنی جگہ ہمیشہ موضوع رہی۔ جب وہ میری گود میں آیا تو دن ہو کے رات، سردی ہو گرمی، بغیر وضو میں نے دودھ نہیں پلایا،
بسم اللہ کے بغیر ایک لفظ یا ایک لقمہ اس کو نہیں دیا تو تربیت کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں تو ایک مجتہد بن گیا. اس کو تو امام کی طرح بہت بلند ہونا چاہیے تھا. تو ماں باپ کی وجہ سے نہج البلاغہ جنہوں نے لکھی ہے سید رضی، ان کے بھائی ہیں سید مرتضی علم الہدیٰ، یہ دونوں بھائی ہیں. ایک دن شیخ مفید بہت بڑے مجتہد تھے، درس دیتے تھے. خواب میں دیکھا، جب خواب میں دیکھا سے کیا دیکھا؟ جناب زہرا حسن حسین کو لے کے آ گئے. دروازے پہ کھڑے ہو کے یا شیخ اعلم هذا البلدان، شاید الفاظ اے شیخ میرے ان دو بچوں کو تعلیم دو. اللہ میرے ان دو بچوں کو سکھاؤ، علم سکھاؤ، تعلیم دو. پریشان ہو گئے کہ جناب زہرا حسنین کو لے کے میرے پاس آئی ہے اور ان کو تعلیم دینے کے مجھے حکم دے رہی ہے. رات کو خواب دیکھا، صبح اسی حالت میں جو نقشہ خواب میں دیکھا تھا اسی نقشے کے تحت ایک سیدزادی اپنے دو بچوں کو لے کے دروازے پہ گئی. سید مرتضی علم الہدیٰ سید مرتضی کے بارے میں ہے شیخ مفید جو ان کا استاد ہے، کسی مسئلے پہ اختلاف ہو گئے، بحث ہو گئی. دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لکھ کے مولا علی کے ذریعے میں ڈالیں، جواب دیکھو کیسا آتا ہے. لکھ کے جواب وہ مسئلہ ڈال دیا مولا کے ذریعے میں. جواب آیا، اس میں لکھا ہوا تھا الحق لولدی والشیخ معتمدی. دونوں کا ناراض نہیں کیا مولا نے، کہا کہ حق جو ہے میرے بیٹے علم الہدیٰ مرزا کے ساتھ ہے اور شیخ پر میرا مکمل اعتماد. اللہ یہ اس مقام. اور جناب رضی نے نہج البلاغہ ہم تک پہنچائے. مولا کے کلمات کہاں کہاں سے ڈھونڈ کے لائے، کیا کیا زحمتیں برداشت کی ہے. یہ ماں باپ کی تربیت کا اثر. اگر ماں باپ چاہے اولاد نیک و صالح ہو جائے، ممکن نہیں ہے کہ وہ بدماش ہو جائے. حدیث ابھی میں نے عرض کیا کہ آیت ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جاہل کو اللہ بھیج دیا خدا نے. اب تم عالم بنے ہو، افسر بنے ہو، نیک بنے ہو، عالم بنے ہو، پتہ نہیں کیا کیا تم بنے ہو. کیا خود بنے ہیں تم یا میں یہاں؟ نہیں، یہ ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے. ماں باپ ان پڑھ ہے، بچے کو پڑھا کے بہت بڑا بنا دیتے ہیں. ماں باپ زحمتیں برداشت کرتے ہیں، اولاد کو راحت و سکون عطا کرتے ہیں. ماں باپ بھوکے رہتے ہیں، اولاد کو کھلاتے ہیں. خود پرانے پہنتے ہیں، اولاد کو نیا پہناتے ہیں. اللہ وہ ماں باپ. تو کہا جب اس منزل پہنچو، ایک شخص ایک جوان میں یہ وہ واقعہ بہت اہم ہے، میں نے شاید یہاں بھی باہر عرض کیا تھا. ایک جوان اپنے باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آیا مولا سجاد کے پاس. مولا سجاد نے دیکھا، غضبناک ہو گئے. آپ فرماتے ہیں کہ اے بندے خدا، تمہیں باپ کا سہارا بننا چاہیے، نہ یہ کہ تو باپ تیرا سہارا بن جائے. باپ کا ہاتھ تیرے کندھے پہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ تیرا ہاتھ باپ کے کندھے پر. اس کے بعد مولا نے سامنے درخت کو کیا اشارہ کیا، دیکھ رہے ہو اس درخت کو؟ ہاں مولا دیکھ رہا ہوں. اس کے اوپر پھل پھول لگے ہوئے، شاخیں جو ہے نا اس پہ ہری بھری ہے، سب کچھ ہے. ہاں کس وجہ سے؟ خاموش ہو. مولا فرمایا یہ سب کچھ اس کی جڑ کی وجہ سے. جڑ صحیح و سالم ہے تو پھل بھی لگ رہا ہے، پھول بھی لگ رہا ہے، پتے بھی لگ رہے ہیں، درخت بڑھ بھی رہا ہے، شاخیں پھیل رہی ہے اور بڑھ رہا ہے درخت. لیکن اگر جڑ میں خرابی ہو جائے درخت سوکھ جائے گا، نہ پھل آئے گا، نہ پھول کھلے گا، نہ سرسبز و شاداب رہے گا، سوکھ جاتا ہے وہ درخت. اسی طرح ہے اگر تم آج اس منزل پہ پہنچے ہو، پھلدار ہو گئے ہو، مقام ملا ہے علم کے لحاظ سے، تب کسی بھی لحاظ سے، یہ اس باپ کی وجہ سے. کیوں؟ تو شاخ ہے، یہ باپ تیری جڑ ہے، بنیاد ہے. اس بنیاد کی طرف دیکھو، جڑ کی طرف دیکھو، شاخ کی طرف نہ دیکھو. اگر جڑ نہ ہو تو شاخ نہیں ہے. اس کے بعد مولا فرمایا تو کتنا ہے دور ہو جا، جب تک زندہ ہے اس جب سے تکلم کر. یہ ماں باپ کا نہیں جاتا. اللہ اتنا بلند ماں باپ کا مقام.
کہ خدا راضی ہے اس پر جس ماں باپ، میں نے عرض کیا کہ ماں باپ کی خدمت تو بہت دور کی بات، محبت سے دیکھیں، حج کا ثواب۔ ایک شخص آیا مولا علی کے پاس، کہا کہ یہ حدیث موجود ہے، ہاں یہ رسول نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھو، خدا حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا مولا یہ تو زندگی میں تو ہم ماں باپ کے چہرہ دیکھیں گے، پیار سے دیکھیں گے، محبت سے دیکھیں گے، خدمت بھی کریں گے، لیکن ماں باپ کے مرنے کے بعد مولا فرماتے خدا عادل ہے، ایسا نہیں کسی کے لیے کچھ ہو مقام ہو کسی کے نہ ہو، نہیں، خدا کی عدالت یہ ہے کہ جس طرح زندگی میں تم ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھو تو خدا حج مقبول کا ثواب ادا کرتا ہے، زندگی کے بعد جا کے قبر کی زیارت کرو، خدا حج مقبول کا ثواب ادا کرتا ہے۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ ماں باپ سے کہو زندہ نہیں ہے، پھر ان کی قبر پہ جاؤ، قبر کا نہیں پتا، قبرستان میں جا کے 2 قبروں کی شبیہ بناؤ، شبیہ بنا کے ان پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرو، ان قبروں کی شبیہ کی بدولت خدا تمہاری ہر دعا قبول فرمائے۔ ماں باپ بہت ہمت ہے جن کے ماں باپ ہے، شکر الہی بجانا ہے، اس نعمت سے استفادہ کرے، اس نعمت سے کسب نعمت کرے۔ اگر ماں باپ نہیں ہے پھر بھی ان کے لیے خلاصہ عرض کروں، زندگی میں اطاعت، ماں باپ کو خوش رکھنا اور ماں باپ کی عزت کے لیے کوئی کام کرنا توہین کا ذریعہ نہ بنا، بس خوش رکھنا ماں باپ کو، وہ حق ادا ہو جاتا ہے۔ باقی حقوق اپنی جگہ پر، مرنے کے بعد 3 حقوق بہت اہم ہیں۔ ہاں، ایک ماں باپ کے واجبات کو ادا کریں، قرض ہے، لین دین ہے، نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، جو بھی واجبات ان کی گردن پر ادا نہیں کر سکے ادا کریں، بلکہ بڑے بیٹے کو تو واجب ہے باپ کی نمازیں اور قضا روزے رکھنا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ واجبات ادا کریں، اور اس کے بعد سب سے اہم، جب تک زندہ رہے ماں باپ کو یاد رکھیں۔ کیسے یاد رکھیں؟ انہی مجالس کے ذریعے سے، فاتح خانی کے ذریعے سے، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے۔ یہاں تک روایت میں پڑھا ہے کہ اگر ایک آدمی پیاسے کو 1 گلاس پانی پلاتا ہے نا انسان، تو ماں باپ کے اشارے ثواب کے لیے پلاؤ۔ ہو سکتا ہے وہی 1 گلاس پانی جو کسی پیاسے کو پلایا ہے اب ترین عبادت ہے۔ جبرائیل نے خدا سے کہا خدا بندہ کاش میں انسان ہوتا، ان میں سے 7 یا 8 چیزیں بتائی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں انسان ہوتا تو پیاسوں کو پانی پلاتا، اجر عظیم حاصل کرتا۔ ایک پانی بھی پلاؤ تو ماں باپ کے سارے ثواب پلاؤ۔ اگر تم نے زیارت کی ہے، مستحب زیارت ہے، ماں باپ کے لیے کرو، ثواب کی میں کمی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کریں گے ہمیں نہیں ملے گا، اس سے زیادہ ہمیں ملے گا۔ روایت میں ہے کہ جو کسی مرحوم کے لیے، بالخصوص ماں باپ کے لیے کوئی عمل خیر انجام دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ 1 نہیں 3 اجر عطا فرماتا ہے۔ 1 اجر مرحوم کو خدا دیتا ہے، 1 اجر عمل انجام دینے والے کو خدا عطا کرتا ہے، اور تیسرا جو اضافی اجر ہے وہ اس عمل انجام دینے والے کو بھی عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس نے ایک مجبور کی مدد بھی کی ہے، مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے کہا جناب مریم کا انتقال ہوتا ہے، جناب ایسا رو رو کے فریاد کر کے سو جاتے ہیں ماں کی قبر پر۔ ماں خواب میں آتی ہے، بیٹا کیوں روتے ہو؟ کہا ماں آپ مجھے چھوڑ کے چلی گئی، مجھے بھی اس بلا لے۔ کہا نہیں بیٹا، زندگی کو نعمت سمجھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، تم چاہے 1 دن زندہ ہو، اپنے لیے قیامت کو آباد کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو، اس کی اطاعت کر سکتے ہو، عبادت کر سکتے ہو، نیکیاں کر سکتے ہو۔ ہم فارغ، ہم تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں۔ مریم جیسی ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی اللہ رسول العالمین کے مقام پر ہے، کہتی ہے بیٹا ہمارے لیے بھی کچھ کرو، ہمارے لیے بھی کچھ کرو تاکہ ہم درجہ بلند سے بلند تر ہو جائیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بہت کچھ نہیں کیا ہم نے، جتنا کرے گا انسان اتنا اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ درجہ خدا کی بارگاہ میں حد نہیں ہے، یہ درجہ اس کے بعد ختم ہے۔ درجات میں بلندی ہوتی رہتی ہے، بلکہ میں روایت میں پڑھا ہے مومنین جو جنت میں جاتے ہیں نا، ان کے درجات روز بروز بلند۔ ایک دن جناب آدم کی دعوت پہ ان کو جمع کیا جاتا ہے،
ایک دن جناب نوح، ایک دن جناب ابراہیم، ایک دن جناب عیسیٰ، ایک دن جناب عیسیٰ۔ جمعرات کا دن آتا رسول خدا، اور جب جمعہ کا دن آتا خود خدا مومنین کی دعوت کرتا ہے۔ اس دعوت میں ظاہری کوئی مادی چیزیں نہیں ہے، اس دعوت میں خدا روحانی طور پر ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ ایک درجہ کا جو فاصلہ ہے نا، وہ زمین کا آسمان سے بھی بلند ہے، زیادہ ہے۔ کیوں؟ خدا یہاں کی کمی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے باپ ماں باپ کو یاد کرنے سے ہی خدا اس کو بخش دے، ماں باپ کے ساتھ ثواب کے کوئی کام کرے وہی اسی کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو بس ماں باپ کا لکھے میں عرض کر رہا تھا، میں مکمل کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا ہے۔ مولا سجاد کل آپ کی شہادت کا دن تھا، آپ نے ایک مکمل دعاؤں کی کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، صحیح پہ سجادیہ، جس کو زبور عالی محمد کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک جگہ میں فرماتے ہیں اگر دعا کا خدا کا حکم نہ ہوتا میں دعا نہ کرتا۔ کیوں؟ میں دعا کو خدا کی قضا و قدر میں مداخلت سمجھتا۔ خدا کچھ چاہتا ہے، میں کچھ چاہتا ہوں نہیں، اس کا حکم ہے دعا کرو، ادعونی استجب لکم، میں دعا کا میں قبول کرتا ہوں۔ تو مولا نے پتنی ہر دعا کا طریقہ سلیقہ صحیح سے بیان فرمایا۔ تو اللہ فرماتا دعا کرو میں قبول کرتا ہوں، لیکن جب ماں باپ کی نوبت آتی ہے نا، ماں باپ کے لیے دعا کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا دعا کرو میں قبول کرتا، نہیں، اللہ تعالیٰ بچوں کو اولاد کو سکھاتا ہے اس طرح دعا کرو، دعا قبول کر دیتا۔ یا اللہ دعا کرے، کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ دعا کرو، خدا خود سکھا رہا ہے۔ کہہ دو کیا کہیں، خدا بندہ میرے ماں باپ پر رحمتیں نازل کرو جس طرح بچپنے میں انہوں نے ہمیں پال کے جوان کیا، اس منزل تک پہنچایا ہے۔ اب جہاں خدا کہتا دعا کرو قبول کرتا ہوں، خدا ہی نے کہا امرتہم بالدعاء وزمنتہم الاجابہ، خدا بندہ کو کتنے مہربان ہے، دعا کا حکم بھی دیتا ہے، قبولیت کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ عام دعا کی یہ بات ہے، یہاں تو خاص دعا ہے جو خود خدا اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے۔ اس طرح تم ماں باپ کے دعا کرو، دعا کرنا تمہارا کام ہے، قبول کر کے ان کے درجات کو بلند کرنا میرا کام ہے۔ اب ماں باپ تو ایک عظیم انسان تھے، استاد تھے، اور اپنی زندگی تعلیم و تربیت میں گزار کے گئے، وہ جس کی زندگی تعلیم و تربیت میں ہو اسی کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ کیوں؟ خدا نے ہمیں وہ خاندان عطا فرمایا ہے، اس خاندان میں علم کا شہر بھی خدا نے رکھا ہے، علم کا دروازہ بھی رکھا ہے، اور جس کا تعلق علم سے ہو اس کا تعلق لازماً اہل بیت سے، تو جب اہل بیت سے ہو یقیناً اس کے لیے نجات کا راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو بس باپ کا مقام کتنا بلند ہے۔ باپ اگر دیکھیں اکبر جیسا بیٹا ہو اور حسین جیسا باپ ہو، تاریخ میں میں نے پڑھا ہے کہ اکبر اس قدر باپ کی اطاعت میں ہمیشہ مصروف رہتے تھے، ایک لمحہ اپنے بابا سے الگ نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا باپ مجھے بلاتے رہے اور میں قریب نہ ہوں، جواب نہ دے سکوں۔ سائے کی طرح محبت ایسے نہیں بڑھتی ہے۔ جتنے میدان میں گئے ہیں نا، امام نے رخصت کر کے بھیجا ہے، لیکن جب اکبر جا رہے تھے تو بھی کیا کہا تھا؟ اللہم اشہد ہؤلاء القوم فرزا خاموش منطقا وقولا وفعلا وخلقا لنبیک، خدا مندہ تو گواہ رہنا اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو اخلاق میں بھی تیرے نبی جیسا ہے، جو کردار میں بھی تیرے نبی جیسا ہے، جو شکل و صورت میں بھی تیرے نبی جیسا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اکبر کی اطاعت والدین، تو باپ بھی ہمیشہ جناب اہل بیت کی سیرت یہ ہے اپنے بیٹوں کو جو اطاعت گزار ہے۔ تو جب اکبر میدان میں جا رہے ہیں نا، تو باپ کا دل کس قدر بے قرار ہوگا۔ بوڑھا باپ جوان بیٹے پر ہمیشہ نگاہ رکھتا ہے، اور
بڑھاپے میں بھی باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ترقی کرے، میرے بیٹے پہ کوئی مصیبت نہ آئے، میرے بیٹے کوئی تکلیف نہ پہنچے، خود سب کچھ برداشت کرتا ہے، لیکن اولاد کے عہدے پر جب مصیبت ہو تو باپ کو برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن پتہ نہیں کربلا میں حسین نے کیسے مصیبت برداشت کیا۔ جب اکبر میدان میں جا رہے تھے نا، کئی مرتبہ الوداع کیا تو کہا بابا آپ نے کئی مرتبہ الوداع کیا ہے، اب میرے گھوڑے کے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ وہاں پر بوڑھے باپ کا دل کیا کہتا ہے، اکبر کاش تیرا بھی تجھ جیسا کوئی جوان بیٹا ہوتا نا، تجھے پتہ چل جاتا جوان بیٹے پر، جب بوڑھے باپ پر جوان بیٹے کی جدائی کس قدر شام گزرتی ہے۔ باپ مرتے مرتے، ماں مرتے مرتے اولاد کے دعائیں دے جاتی ہے، باپ دعائیں دے جاتا ہے، ان کی دعاؤں کی برکت ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ لیکن جب اکبر گھوڑے سے گرنے لگے، دو جملہ عرض کرنا ہے، اکبر گھوڑے سے گرنے لگے نا تو کیا کہا، السلام علیکہ یا ابتا، بابا میرا سلام قبول کر لو۔ بابا کی مدد کے لیے نہیں پکارا، سلام کر کے اکبر زمین پہ آئے نا تو تاریخ کہتی ہے بابا کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا؟ اکبر کو بابا کا اتنا خیال تھا، مرتے مرتے بابا کو سکون دے کے جا رہے تھے، آرام دے کے جا رہے تھے۔ میرے بابا صبح سے عصر تک لاشیں اٹھا کر اب جوان بیٹے کی لاش اٹھانے کے قابل نہیں، سلام کر کے اکبر زمین پہ آ گئے، لیکن حسین رک نہ سکے، ایک مرتبہ رک کر کے چلے مقتل کی طرف تو جناب زینب نے کہا بھیا یہ مقتل کا راستہ نہیں، یہ تو نہر کا راستہ ہے، یہ دریا کا راستہ ہے۔ اکبر کی لاش مقتل میں ہے، یہاں کا عباس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ تو وہاں مولا حسین نے رک کے جملہ کہا بہن زینب میرے بھائی کی شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اور میرے بیٹے کی شہادت سے میری دنیا آنکھوں کے سامنے تاریک ہو گئی ہے، مجھے راستہ نظر نہیں آتا۔ راؤل کے اندر امام کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، امام قدم قدم پہ ایک ہی جملہ کہتے تھے یا علی کہہ رہے تھے، میں سمجھ نہ سکا اکبر کو تلاش کر رہے تھے یا بابا کو مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ اکبر کی لاش پہ امام پہنچے نا، اب دیکھے بوڑھا باپ جوان بیٹے کس قدر بیٹے کی مصیبت کی یہ دیکھا، جوان بیٹا زمین پہ پڑا رگڑ رہا ہے اور باپ کی لاش پہ پہنچے تو کس انداز سے باپ بے قرار ہو گئے، اپنا چہرہ اکبر کے چہرے پہ رکھا، امام کو تسلی نہیں ہوئی۔ اکبر ہاتھ ہٹا دو، میں اپنا سینہ تیرے سینے سے لگا لوں، بابا سینے میں درد ہے، میں اپنا ہاتھ نہیں ہٹا سکتا، کیوں؟ اس لیے جاتے جاتے سینہ بابا سے چھپا کے جا رہے تھے، یہی وہ سینہ تھا جس پہ حسین بن نمیر ظالم نے برچھی ماری تھی اور برچھی کا پھل ٹوٹا ہوا تھا۔ امام نے اکبر کے ہاتھ کو ہٹایا تو امام نے کیا دیکھا، خدا کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی ایسی حالت نہ دیکھا ہے۔ امام نے دیکھا اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹا ہوا ہے، تاریخ کہتے دو زانوں بیٹھ گئے، دونوں ہاتھ سے برچھی کا پھل پکڑا، جب کھینچنا شروع کیا نا کل انبیاء رخ موڑ کے رونے لگے، پاک پروردگارا ہم سے یہ مصیبت برداشت نہیں ہوتی، رسول خدا میں کہ خدا بندہ تو جانے تو حسین جانے، لیکن امام نے بیٹے کے سینے سے جب برچھی نکالی تو میں تاریخ میں پڑا، خون فوارہ مار کے امام کے چہرے پہ آیا، امام نے ہاتھ مل کے کہا پاک پروردگارا تو گواہ رہنا، یہ اس جوان کا خون ہے جو شکل صورت میں تیرے نبی جیسا ہے، بس اسی خون کو لے کر، اسی رنگین داڑھی کو لے کے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، ان ظالموں نے میرے جوان بیٹے کو بھی شہید کر دیا۔ الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدا اللہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانی کو دور فرما،
خداوند جو مجلس ہوئی ہے، قرآن خوانی ہوئی ہے، ذکر خیر ہوا ہے، فاتحہ خوانی ہوئی ہے، صدقہ و خیرات دیے گئے، ان کا کثیر کے ثواب ہمارے بھائی زاہد کے والد مرحوم کی روح کو عطا فرما، ان کے والد کو اعلیٰ علیین میں جوار معصومی میں جگہ عطا فرما۔ خداوند مرحوم معلمین میں سے تھے، علم کے ساتھ کا تعلق تھا، خداوند ان کو علم سے محبت کرنے والے آل محمد کے پیروکاروں کے ساتھ معشور فرما۔ خداوند یہ بچوں کو نئی نسل کو تربیت دینے والے تھے، خداوند ان کو تربیت کرنے والے علماء اور جو نیک لوگوں کی صف میں قرار فرما۔ مرحوم کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ قرار فرما۔ مرحوم کی قبر پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ مرحوم کو اعلیٰ علیین میں جوار معصومی میں جگہ عطا فرما۔ مرحوم کے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے عفو درگزر فرما۔ مرحوم کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ قرار فرما۔ خداوند مرحوم کے لیے قبر اور آخرت کے منازل کو آسان فرما۔ مرحوم کو خداوند عزاداران امام حسین کے ساتھ معشور فرما۔ مرحوم کو دوستدار اہل بیت کی صف میں قرار فرما۔ مرحوم قیامت بھارت اہل بیت نصیب شفاعت اہل بیت نصیب مرحوم کے بزرگان کے ساتھ بالکل ظاہر خداوند زمین عطا فرما۔ خداوند کے میدان میں زمین موجود ہے، دنیا سے ان کو اور زندہ ہے، ان کو سلامت علوم عطا فرما۔ زاہد صاحب اور ان کے برادران کو اپنی اولاد کے ساتھ آفات و بلیات سے خوش فرما۔ ان کے مال جان میں برکت عطا فرما، ان کو اپنے تمام نیک مقاصد میں پورا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے قبول مستجاب فرما۔ خداوند بحق علی اکبر حسین، بحق مولا حسین ایران کو فتح و کامیابی عطا فرما۔ دشمنان اسلام امریکہ، اسرائیل اور شیطانی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ مومنین جہاں میں بھی ہو حفظ و امان اور فتح و کامیابی عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بحق محمد و آل بیت الطیبین الطاہرین، اس خاندان کے تمام مرحومین بالخصوص زاہد کے مرحوم والد مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت۔